میں MBA پاس تھا اور یونیورسٹی سے نکلتے وقت میرے دل میں ہزاروں خواب تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اچھی ڈگری کی وجہ سے جلد ہی کسی بڑی کمپنی میں نوکری مل جائے گی، مگر حقیقت میری سوچ سے بہت مختلف تھی۔ 2 ماہ تک روزانہ صبح سویرے فائل ہاتھ میں لے کر نکلتا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر جاتا، ہر جگہ انٹرویو دیتا، مگر کہیں تجربہ مانگا جاتا، کہیں سفارش ہے اور کہیں صاف کہہ دیا جاتا کہ اس وقت کوئی جگہ خالی نہیں۔ میں شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تو میری بوڑھی ماں میرے چہرے کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتی، مگر پھر بھی مسکرا کر کہتی، بیٹا اللہ بہتر کرے گا، ہمت نہیں ہارنی۔ میں بھی جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیتا، مگر رات کو نیند میری آنکھوں میں کوسوں دور رہتی ہے۔ غریب لوگ اس آس پر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ایک دن ان کے دن سنور جائیں گے، بچے پڑھ لکھ کر اپنے والدین کو اچھی زندگی دیں گے، مگر مجھے لگ رہا تھا میں اپنی ماں کے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ ہر دن کے ساتھ پریشانی بڑھتی گئی، ساتھ ساتھ مایوسی بھی گھیرنے لگی تھی۔ MBA تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی شادی سے چند زیور ایک ایک کر کے فروخت کیے تھے تاکہ میری تعلیم ادھوری نہ رہ جائے۔ والد صبح سویرے مزدوری پر جاتے اور رات گئے واپسی آتے، کئی بار ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، مگر انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ جب یونیورسٹی کے آخری فیس جمع کرانے کا وقت آیا تو میرے پاس پیسے کم تھے۔ والد نے کئی دن مسلسل اضافی مزدوری کی تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر وہ کہتے رہے کہ اگر میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر لے گا تو میری ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ میں نے بھی دل لگا کر پڑھائی کی اور MBA اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ڈگری ہاتھ میں آئی تو سب سے پہلے والد کے قدم چومے۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک دن تم اپنی محنت سے ہمارا نام روشن کرو گے، مگر قسمت میں انہیں وہ دن دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ میری ڈگری مکمل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں ہر انٹرویو میں جاتے وقت یہی سوچتا کہ کاش آج والد زندہ ہوتے اور مجھے کامیاب دیکھتے۔ جب بھی کہیں سے مایوس ہو کر واپس آتا تو ان کی نصیحت یاد آتی کہ محنت کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اتنی مشکلات کے باوجود میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ کسی نے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے حلال روزی کمانے کا راستہ اختیار کیا۔ انہی یادوں نے مجھے ہر مشکل لمحے میں مضبوط رکھا اور دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ ایک دن اپنے والد کی ہر قربانی کر اپنی کامیابی سے ضرور اتاروں گا، مگر اب تک مجھے کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ MA مکمل کرنے کے بعد جب نوکری نہیں ملی تو میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنے کے بجائے چھوٹے موٹے کام شروع کیے۔ ہمارے محلے میں ایک 10ویں جماعت کا لڑکا تھا جس کے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا اگر تم اسے شام کو 2 گھنٹے پڑھا دو تو شاید اس کے نمبر بہتر آ جائے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے اپنے 2 اور بچوں کو پڑھانے کا کہا۔ میں نے انہیں بھی صرف کتابیں رٹوانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے نوٹس بنا کر دیتا، مشکل سوال آسان سوالوں میں سمجھاتا اور امتحان کی تیاری کرواتا۔ بچوں کے والدین میرے طریقے سے بہت خوش تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد ایک شام ان بچوں کے والد میرے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر اداسی تھی۔ انہوں نے کہا، میری اچانک لاہور منتقلی ہو گئی ہے، اگلے ہفتے شہر چھوڑ رہے ہیں، اس لیے بچے اب آپ سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر انہوں نے جیب سے 5,000 روپے نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میں نے فوراً کہا، انکل ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، آپ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے اور بولے، یہ صرف فیس نہیں، تم نے میرے بچوں پر بہت محنت کی ہے، انہوں نے پہلی بار پڑھائی میں دلچسپی لینا شروع کی، یہ رقم اپنی محنت کا حق سمجھ کر رکھ لو، انکار مت کرنا۔ میں نے بہت انکار کیا، مگر انہوں نے زبردستی وہ نوٹ میری جیب میں ڈال دیے اور جاتے جاتے کہا، ایک بات یاد رکھنا، تم میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں، بس محنت جاری رکھو۔ میں نے وہ 5,000 روپے خرچ نہیں کیے۔ کئی بار گھر میں راشن ختم ہوا، کئی بار جیب بالکل خالی ہو گئی، مگر میں ہر بار خود کو روک لیتا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا، یہ رقم روزمرہ کے خرچ کے لیے نہیں بلکہ کسی نئے کام کی شروعات کے لیے استعمال کروں گا۔ میرے چھوٹے سے کرائے کے مکان کا کرایہ 2 ماہ سے باقی تھا۔ مالک مکان روز آ کر تقاضا کرتا اور ہر بار میں اسے ایک ہفتہ مزید مانگ لیتا، مگر اب میرے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ ایک صبح وہ غصے میں آیا، بغیر کچھ سنے ہمارے گھر کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینکنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا، مجھے چند دن اور دے دو، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ بوڑھی ماں کانپتے ہاتھوں سے میرا اپنا پرانا صندوق سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی سڑک پر جا گرا۔ آس پاس کے لوگ تماشا دیکھتے رہے، کسی نے آگے بڑھ کر ہماری مدد نہیں کی۔ آخرکار میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے سڑک کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میری جیب میں صرف 5,000 روپے تھے
میں نے وہ نوٹ نکال کر دیکھے اور دل ہی دل میں سوچا اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا رزق کسی نوکری کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ راستہ ضرور نکالے گا۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ اسی شام میں بازار گیا، انہی 5,000 روپے سے ماسک، سینیٹائزر اور چند چھوٹی موٹی ضروری چیزیں خرید لایا۔ اگلے دن میں نے سڑک کنارے کھڑے ہو کر انہیں بیچنا شروع کر دیا۔ شروع میں بہت شرم آتی کیونکہ کئی لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ کچھ نے طنزیہ کہا، اتنی بڑی ڈگری لے کر آخر یہی کرنا تھا، تو کچھ نے مذاق اڑایا، مگر میں نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا کیونکہ مجھے اپنی ماں کی فکر تھی۔ جب تیز دھوپ ہو گئی جب دوپہر کو دھوپ تیز ہوئی تو میں نے درخت کے سائے میں چند منٹ کھڑا ہو جاتا اور دوبارہ آواز لگا کر سامان بیچنے لگتا۔ شام کو جتنی کمائی ہوتی اس سے سستا سا کھانا خرید لاتا، رات کسی مسجد کے صحن میں فٹ پاتھ پر یا گزار دیتا۔ ماں کبھی شکایت نہ کرتی بلکہ ہر رات میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی، اللہ تیرے نصیب بدل دے۔ ایک ہفتہ گزرا، میرے کچھ مستقل گاہک بن گئے، لوگ میرے اخلاق کی وجہ سے مجھ سے چیزیں خریدنے لگے۔ میں ہر گاہک سے ادب سے بات کرتا اور کبھی کسی کو خراب چیز نہ دیتا۔ ایک دن ایک بوڑھے شخص نے مجھے ماسک خریدتے ہوئے کہا، بیٹا تم پڑھے لکھے لگتے ہو۔ میں نے مسکرا کر بتایا، میں MBA پاس ہوں۔ وہ حیران رہ گیا اور بولا، محنت کرنے والا انسان کبھی ہارتا نہیں۔ یہ بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ ایک دن صبح میں معمول کے مطابق سڑک کنارے کھڑا تھا، ایک قیمتی گاڑی آ کر میرے سامنے رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو ایک باوقار شخص نے مجھ سے 10 مارکس مانگے۔ میں نے فوراً نکال کر دیے۔ انہوں نے پیسے دیے مگر جانے کے بجائے مجھے غور سے دیکھنے لگے اور پھر پوچھا، تم یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ MBA پاس ہوں، 2 ماہ نوکری نہ ملی تو گھر سے نکال دیا 2 ماہ نوکری نہ ملی تو گھر سے نکال دیا گیا اور اب ماں کے ساتھ سڑک پر زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر پوچھا، اگر آج تمہیں اچھی نوکری مل جائے تو کیا یہ کام چھوڑ دو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ضرور چھوڑ دوں گا، مگر میں اس کام کو کبھی برا نہیں کہوں گا کیونکہ اس نے میری ماں کو بھوکا مرنے سے بچایا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کل صبح 9 بجے اس پتے پر آ جانا، دیر مت کرنا۔ میں نے کارڈ دیکھا تو اس پر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا نام لکھا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا کر چلا گیا۔ میں دیر تک وہ کارڈ ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید میری قسمت بدلنے والی۔ شام کو میں نے ماں کو کارڈ دکھایا، ان کی آنکھوں میں بھی برسوں بعد امید کی چمک نظر آئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا کل پورے یقین کے ساتھ جانا، جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس رات میں ہم نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر خشک روٹی کھائی، مگر نہ جانے کیوں وہ روٹی مجھے دنیا کی سب سے اچھی نعمت لگ رہی تھی، کیونکہ کئی دنوں بعد میرے دل میں امید نے دوبارہ جنم لیا۔ میں رات بھر جاگتا رہا، کبھی کارڈ کو دیکھتا، کبھی اپنی ماں کو، اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ کبھی ایسا موقع نہ ملے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح صاف کیے، جوتے کی گرد جھاڑی، بال سنوارے اور ماں سے دعا لے کر اس پتے پر روانہ ہو گیا۔ مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس کمپنی کے دروازے کے اندر میرا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے۔ میں مقررہ وقت سے آدھا گھنٹے پہلے کمپنی پہنچ گیا۔ عمارت اتنی بڑی تھی کہ چند لمحوں کے لیے میرے قدم رک گئے۔ گیٹ پر موجود سیکورٹی گارڈ نے مجھے اوپر نیچے تک دیکھا کیونکہ میرے کپڑے صاف تو تھے مگر نئے نہیں تھے۔ میں نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر دکھایا، اس نے فوراً احترام سے اندر جانے دیا۔ استقبالیہ پر موجودہ خاتون نے میرا نام پوچھا اور مجھے ایک کانفرنس روم میں بٹھا دیا۔ وہاں پہلے ہی کئی امیدوار موجود تھے، سب مہنگے سوٹ پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں قیمتی فائلیں تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا، شاید یہ غلط جگہ آ گیا ہے، کسی نے کہا شاید صفائی کے عملے میں بھرتی ہونے آیا ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد ایک افسر آیا اور سب امیدواروں کو الگ الگ انٹرویو کے لیے بلانے لگا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں آیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس نے سڑک پر مجھ سے ماسک خریدے تھے۔
اس کے ساتھ کمپنی کے چند اعلیٰ افسر بھی موجود تھے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، میں نے تمہیں یہاں صرف ڈگری دیکھ کر نہیں بلایا بلکہ تمہاری سوچ جاننے کے لیے بلایا ہے۔ پھر اس نے مختلف سوال پوچھے، میں نے ہر سوال کا جواب اب سے دیا۔ کاروبار کی منصوبہ بندی، عملی نظم و نسق، ٹیم کی قیادت اور گاہکوں سے تعلق کے بارے میں نے اپنی تعلیم اور مطالعے کی بنیاد پر تفصیل سے جواب دیے۔ کمرے میں بیٹھے تمام افسر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، اگر تمہیں کل دوبارہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں کسی بھی حلال کام کو چھوٹا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ عزت محنت میں ہے نہ کرسی میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو حالات کے سامنے نہ جھکے۔ اس نے فوراً انسانی وسائل کے شعبے کے سربراہ کو بلایا اور کہا، آج سے یہ ہماری کمپنی کے اسسٹنٹ بزنس مینیجر ہوگا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خوشی کے آنسو محسوس کیے۔ اسی وقت مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا اور 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ میں سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ وہ مسجد کے صحن میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے لفافہ ان کی گود میں رکھا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اسی دن ہم نے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لے لیا، چند ضروری برتن خریدے اور کئی ہفتوں بعد اپنی چھت کے نیچے سکون سے سوئے۔ میں پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا، دفتر میں وقت کی پابندی کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، ہر ملازم سے عزت سے پیش آتا۔ چند ماہ بعد میری کارکردگی سب سے بہتر قرار پائی۔ کمپنی کے مالک نے مجھے ایک میٹنگ میں سب کے سامنے میری تعریف کر کے کی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے ترقی ملتی گئی، میری تنخواہ بھی بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے اپنی بڑی بچت سے اپنی ماں کے لیے آرام دہ گھر خریدا۔ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر، آج اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو خوش ہوتے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں نے اپنی زندگی سے تھی سبق سیکھا، انسان کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ اسے محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔